ہم نے کوشش ہمیشہ کی ہے، چاہے وہ پولیس کے شہداء کی کمپنسیشنز ہیں، ان کو اگین زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جو اپنے فرض نبھاتے ہوئے اپنی جان دیتا ہے اور شہادت کا رتبہ پاتا ہے، تو ہمیں پھر ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کے ورثاء کو پراپرلی ٹیک کیئر کریں۔ اس کے لیے ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں، پولیس کی ہم نے انشورنس، میڈیکل انشورنس کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ تھانہ کلچر بدلنے کا مشن، 8 تھانے ماڈل پولیس اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شارع فیصل ماڈل پولیس اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ کہا پرانا تھانہ کلچر ختم، نیا بہتر سے بہترین کرنا چاہتے ہیں۔ آئی جی سندھ کی جاری کام کے لیے بجٹ 2 گنا کرنے کی اپیل۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار کا دیگر شہروں میں بھی ماڈل پولیس اسٹیشن بنانے کا عزم۔ ہمارے پولیس اسٹیشنز بنے ہیں، میں چاہوں گا کہ میں دوبارہ وزٹ کروں، اور ایڈیشنل آئی جی صاحب اور آئی جی صاحب بھی مسلسل یہاں سرپرائز وزٹس کریں، تاکہ اس کی جو ابھی آج لک ہے وہ آج سے 1-2 ماہ کے بعد بھی پھر بھی یہ اور اس کی کنٹینیوٹی ہو۔ عوام سے بڑھ کر کوئی وی آئی پی نہیں، سندھ میں تمام وی آئی پی پروٹوکولز کا خاتمہ۔ مختلف سیاسی تنظیموں، اہم شخصیات کو دیا پولیس پروٹوکول ختم۔ محکمہ داخلہ سندھ نے آئی جی پولیس کو خط لکھ دیا، پولیس پروٹوکول میں شامل نفری کو بھی واپس بلوا لیا۔ مصطفیٰ عامر جس دن مسنگ ہوئے 6 جنوری 2025، تو رات کو وہ ارکمان کے گھر پہ آئے تھے۔ وہاں پہ ایک لڑائی جھگڑے کے بعد، فائرنگ کے بعد ان کو قتل کیا گیا، جو کہ اب تک ہمیں شواہد ملے ہیں۔ تھانہ دورجی میں ایف آئی آر درج تھی نامعلوم جلی ہوئی گاڑی کی اور نامعلوم لاش کی۔ بلوچستان پولیس نے ایڈی کے حوالے کیا، جس نے اس کو سبسیکوینٹلی بعد میں ایک جگہ پہ دفنا دیا ایز لاوارث لاش سمجھ کے۔ 40 روز سے لاپتہ مصطفیٰ عامر کے قتل کی تصدیق، لاش گاڑی میں جلائی گئی، جلی ہوئی گاڑی ہب سے ملی۔ مصطفیٰ کا اپنے دوست ارمغان کے ساتھ نیو ایئر پر جھگڑا ہوا۔ ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کی پریس کانفرنس، کہا مصطفیٰ 6 جنوری کو لاپتہ ہوا، 7 جنوری کو گمشدگی کا مقدمہ درج ہوا۔ والدہ کو تاوان کی کال ملی تو تفتیش سی آئی اے کو منتقل کی گئی۔ ارمغان کو حراست میں لے کر مغوی کا موبائل فون برآمد کیا۔ ریسکیو نے مصطفیٰ کی لاش کو لاوارث قرار دے کر دفن کر دیا تھا۔ ریڈ لائن منصوبے پر کام تیز، رکاوٹیں دور کی جائیں، سینئر وزیر شرجیل میمن کا منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ اجلاس میں منصوبے کے تعمیراتی مسائل، یوٹیلیٹیز کی منتقلی اور بایو گیس پلانٹ کے قیام پر گفتگو۔ سی ای او ٹرانس کراچی طارق چانڈیو نے بریفنگ دی۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا منصوبے میں غیر ضروری تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے، عوام کو درپیش دشواریوں کا فوری خاتمہ چاہتے ہیں۔ نجی اسکول میں والدین کے ساتھ مبینہ بدسلوکی، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں ڈیپٹی ڈائریکٹر قربان علی بھٹو، ڈیپٹی ڈائریکٹر نصر اللہ حمزہ اور ڈیپٹی ڈائریکٹر غلام شبیر سولنگی شامل۔ کمیٹی اسکول پرنسپل اور متاثرہ والدین کے بیانات ریکارڈ کرے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی 3 دن کے اندر رپورٹ پیش کرے گی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل سستا، پاکستانیوں کو بھی دلاسا مل گیا۔ 1 لیٹر پیٹرول 2 روپے 49 پیسے سستا کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق منظوری کے بعد پیٹرول 254 روپے 64 پیسے لیٹر ملے گا۔ فی لیٹر ڈیزل 258 روپے 84 پیسے پر آنے کی توقع۔ مٹی کا تیل بھی 3 روپے 45 پیسے لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ چائے پینے والوں کے لیے خوشخبری، چائے کی پتی 50 روپے سستی، فی کلو پتی 1200 سے کم ہو کر 1150 پر آ گئی۔ شہریوں کا حکومت سے دیگر اشیاء بھی سستی کرنے کا مطالبہ۔ ضروری ہے، کم ہونی چاہیے، ضروری ہے، سبزی ہے اور دالیں، راشن وغیرہ کی جو چیزیں بھی ہیں یہ کم ہوئیں گی تو عوام میں خوشحالی آ جائے گی۔ حکومت کا ضروری کام بنتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں عوام کے لیے کچھ ریلیف کیا جائے۔ غریب مستحق افراد کے لیے سندھ حکومت کا احسن اقدام۔ رمضان سے پہلے زکوٰۃ مستحقین کو گزارا الاؤنس جاری۔ گزارا الاؤنس کے 16,000 زکوٰۃ مستحقین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر، ماہانہ 1,000، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے 2,000 روپے۔ سرکاری خزانے سے 1 ارب 60 کروڑ روپے جاری۔
صنعتکاروں کو کوئی ریلیف دلوا سکا تو بڑی خدمت ہوگی، وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں گفتگو۔ صنعتی علاقوں میں گیس نہ ہونے کے برابر ملتی ہے، صنعتکاروں کا شکوہ۔ مراد علی شاہ بولے، وفاقی حکومت سے گیس کے مسائل پر بات کروں گا، گیس کی قیمت کا فارمولا جانچنا چاہتا ہوں۔ گیس کی طلب، پیداوار اور تقسیم کے اعداد و شمار مانگ لیے ہیں، کیس بنا کر مشترکہ مفادات کونسل میں پیش کرنے کا اعلان۔ سندھ نے وفاق سے صنعتوں کے لیے 33 ارب کی سبسڈی مانگ لی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بولے، صنعتوں کو سبسڈی دینے سے ملکی معیشت مزید بہتر ہوگی۔ ریونیویبل انرجی کے پلانٹ سے بجلی 18 تا 25 روپے فی یونٹ مہیا ہوگی۔ صنعتوں کے لیے کوئلے کی طلب پوری کرنے کی یقین دہانی، صنعتکاروں کی کہ الیکٹرک کو بجلی چوری روکنے کے لیے اقدامات کی اپیل۔ مائی کولاچی پھاٹک کے قریب آئل ٹینکر اور مال گاڑی میں تصادم، ٹینکر ڈرائیور عمر بھر کے لیے معذور، ایک ٹانگ کٹ گئی۔ حادثے کے باعث شدید ٹریفک جام رہا، آئل ٹینکر کو ہٹانے کے لیے تیل دوسرے ٹینکر میں منتقل کیا گیا۔ سرکاری ملازمین کے لیے بڑی سہولت، ریٹائرڈ افسران اور اہلکاروں کی فیمیلز کی مشکل آسان، لائف انشورنس کے لیے الگ ڈیسک بنا دیا، سینٹرل پولیس آفس سے نوٹیفیکیشن جاری، تمام یونٹس کو 17 فروری تک معلومات فراہم کرنے کی ہدایت۔ سندھ ہائی کورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس کی تقرری کے بعد نیا روسٹر جاری، 4 رکنی اور 8 سنگل بینچز 14 فروری سے 8 مارچ تک مختلف کیسز کی سماعت کریں گے۔ بینچ 1 میں قائم مقام چیف جسٹس جنید غفار اور جسٹس محمد عبد الرحمان پر مشتمل پیمبرا، پی ٹی اے، اوگرا سمیت دیگر ریگولیٹری باڈی سے متعلق کیسز کی سماعت ہوگی۔ لاپتہ افراد، کرمنل اور بینکنگ سمیت دیگر مقدمات کی سنوائی بھی ہوگی۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو کے گریڈ 2 سے 11 تک کے ملازمین کی اپ گریڈیشن، گریڈ 2 کے کوٹار کا گریڈ 5، تپیدار کا گریڈ 12 کر دیا گیا۔ گریڈ 11 کے سپروائزنگ تپیدار کا گریڈ 14 مقرر، وزیر اعلیٰ سندھ نے منظوری دے دی۔ سعودی سفیر نواف بن سعید کی گورنر سندھ سے ملاقات، کمانڈر وائس ایڈمرل محمد بن عبد الرحمان بھی موجود، برادرانہ تعلقات اور 2 طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے پاک سعودی بحری تعاون اور خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں کو سراہا۔ سعودی سفیر نے کہا، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات تاریخی اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں، ہر شعبے میں تعاون بڑھانے کی یقین دہانی۔ آبادی کا سیلاب روکنے کے لیے سندھ حکومت متحرک، محکمہ بہبود آبادی نے 2030 تک افسران کو ٹاسک دے دیا۔ سیکریٹری حفیظ اللہ عباسی کی زیر صدارت اجلاس، افسران کی شرکت، تیزی سے بڑھتی آبادی پر ضابطہ لانے پر غور۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے امیدواروں کی فیس معاف کر دی گئی، سرکاری کالجز کے طلباء کے لیے بڑی خوشخبری، انٹرمیڈیٹ امتحانی فارمز جمع کروانے کی تاریخوں کا بھی اعلان، فارمز جمع کروانے کی آخری تاریخ 3 مارچ مقرر، لیٹ فیس کے ساتھ فارم 13 مارچ تک جمع کروائے جا سکیں گے، 10 مارچ کو 500، 13 مارچ کو 1000 روپے کے ساتھ لیٹ فیس ادا کرنا ہوگی۔ تعلیمی ادارے 5 مارچ تک امتحانی فیس بورڈ آفس میں جمع کروانے کے پابند۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا منفی اختتام، ہنوٹ انڈیکس میں 478 پوائنٹس کی کمی، 1,12,085 پر بند ہوا۔ روپے کی قدر میں بہتری، ڈالر 5 پیسے سستا، انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے 21 پیسے پر پہنچ گیا۔ سونے کی قیمت میں 2200 روپے کا اضافہ، فی تولہ سونا 3,06,200 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2,62,571 روپے، 1 تولہ چاندی 3,450 روپے پر پہنچ گئی۔ اور اداکارہ کبرا خان اور گوہر رشید کا مکہ میں نکاح کے بعد دونوں نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی۔ اداکارہ نے سوشل میڈیا پر خوشخبری کا اعلان کیا، لکھا، اللہ کی رحمت کے سائے میں 70,000 فرشتے گواہ بنے۔